دہشت گردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم، قومی سیاسی اور عسکری قیادت کا ہر آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کی دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی شدید مذمت۔ قیادت کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ۔ عسکری قیادت کی حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر بریفنگ۔ شرکا کو اہم شواہد کے ساتھ صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی، ایم ڈبلیو ایم، سنی اتحاد کونسل اور محمود خان اچکزئی کی جانب سے اجلاس کا بوائیکاٹ کیا گیا۔ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب۔ سپاہی سالار نے کہا کہ یہ ہماری اور آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ ملک ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون پر غور ہوگا۔ مشرق وسطیٰ سمیت فلسطین کی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی شہباز شریف کے ہمراہ ہوں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا آج دورہ کوئٹہ کا امکان۔ صدر زرداری کو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ سیکیورٹی سے متعلق ارکان پارلیمنٹ اور عمائدین سے ملاقات بھی کریں گے۔ چینی قیمت کو لگام ڈالنے کا مشن، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار ان ایکشن۔ وزیراعظم کی ہدایت پر چینی کی قیمتوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیا۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا وفد بھی اجلاس میں شرکت کرے گا۔ رمضان کے دوران چینی کی وافر فراہمی اور قیمتوں میں واضح کمی کے حوالے سے امور زیر غور آئیں گے۔ نجی ایئر لائن کی جدہ سے اسلام آباد اور لاہور آنے والی پروازوں میں تاخیر۔ 100 سے زائد عمرہ زائرین 3 دنوں سے جدہ میں پھنس کر رہ گئے۔ مسافروں کا جدہ ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کے خلاف احتجاج۔ سول ایویشن اتھارٹی سے نجی ایئر لائن کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ۔ پرواز ER 806 نے 16 مارچ کو اسلام آباد، پرواز ER 422 نے 18 کو لاہور روانہ ہونا تھا۔ کراچی میں قاتل لٹیروں نے ایک اور جان لے لی۔ کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 24 سالہ سہیب جاں بحق۔ مقتول میڈیکل اسٹور پر کھڑا تھا کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ڈکیتی مزاحمت پر گولیاں چلا دیں۔ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ رواں برس شہر قائد میں ڈکیتوں کے ہاتھوں جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی۔ راولپنڈی میں پیکا ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق مس انفارمیشن کے تحت کی گئی پوسٹ پر پنڈی کے رہائشی محمد ریحان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے۔ ملزم نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹ کی۔ ملزم عسکری اور حساس اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد شیئر اور پوسٹ کر رہا تھا۔ ANF کا مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مختلف کارروائیوں میں 3 ملزمان گرفتار۔ 37 کروڑ سے زائد مالیت کی منشیات برآمد۔ کارروائیاں لاہور ایئرپورٹ، ماشخیل بارڈر اور مچھر کالونی کراچی میں کی گئی۔ سندھ کی جامعات اور تعلیمی بورڈز میں انتظامی بحران۔ مستقل اور قائم مقام سربراہوں کی عدم تقرری سے مسائل بڑھنے لگے۔ محکمہ بورڈز اور جامعات کی سمریاں بھی التوا کا شکار۔
کراچی میں جاری ترقیاتی کام شہریوں کے لیے درد سر، بازاروں کے سامنے جاری ترقیاتی منصوبوں سے کاروبار تباہ، دکاندار اور خریدار دونوں ہی پریشان۔ کہتے ہیں ترقیاتی کاموں کی سست رفتاری عید سیزن پر منفی اثر ڈال رہی ہے۔ ڈیجیٹل لرننگ کے دور میں ترقی ٹیکنالوجی اور جدید نظام تعلیم سے ہی مشروط ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈیجیٹل لرننگ ڈے کے موقع پر پیغام، کہا کہ پنجاب کے نوجوانوں کو جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ممکنہ مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ سی ایم لیپ ٹاپ اسکیم پنجاب کے طلبہ کے لیے ایک انقلابی قدم ثابت ہوگا۔ نواز شریف آئی ٹی سی ٹی میں نوجوانوں کو آئی ٹی ایجوکیشن اور روزگار کے مواقع ملیں گے۔ اپنوں میں عید منانے کے لیے جانے والے پردیسیوں کے لیے خصوصی اقدامات۔ پاکستان ریلویز کا عید الفطر پر 4 اسپیشل ٹرینز چلانے کا فیصلہ۔ عید اسپیشل ٹرین 25 رمضان سے عید کے بعد تک چلے گی۔ مسافروں کو عید کے دنوں میں 20% کرائے میں ریلیف دینے کا بھی اعلان۔ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی، اسرائیل باز نہ آیا، غزہ پر صہیونی فوج کا بڑا فضائی حملہ۔ شہادتوں کی تعداد 412 ہو گئی، 560 افراد زخمی۔ رفح اور خان یونس میں زمینی حملوں میں مزید 14 فلسطینی شہید۔ حملوں کا سلسلہ تاحال جاری۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کا جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان، کہا کہ جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ کو بھی ان حملوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ امریکہ نے بھی حملوں کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرا دیا۔ نیوزی لینڈ سے ون ڈے سیریز قومی ٹیم کے 9 کھلاڑی آج سے لاہور میں ٹریننگ کریں گے۔ کپتان محمد رضوان، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، فہیم اشرف، امام الحق، وسیم جونیئر، نسیم شاہ، عاکف جاوید اور طیب طاہر اسکواڈ میں شامل۔ ون ڈے اسکواڈ 23 مارچ تک کی صبح نیوزی لینڈ روانہ ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز 29 مارچ سے 5 اپریل تک کھیلی جائے گی۔ نوشہرہ میں خشکی روڈ پر نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، اے ایس آئی شہید۔ گولی لگنے سے پولیس اہلکار سے گاڑی بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ واردات کے بعد ملزمان فرار، پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر دی۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ مردان ویمن یونیورسٹی میں طالبہ کو ہراساں کرنے پر سیکیورٹی افسر گرفتار۔ واقعے کے خلاف یونیورسٹی بخشالی کیمپس میں طالبات کا کلاسز کا بوائیکاٹ، احتجاج۔ سیکیورٹی افسر کو معطل کر کے وائس چانسلر کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ملتان میں نوسر باز نے شہری کو ہمدردی کے بہانے لوٹ لیا۔ پولیس کے مطابق شہری نامعلوم کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سے گر کر زخمی ہو گیا۔ زخمی شہری رکشے میں اسپتال روانہ ہوا۔ نامعلوم شخص نے شہری سے چابی لے کر موٹر سائیکل اسپتال لے کر آنے کے لیے کہا اور موٹر سائیکل سمیت فرار ہو گیا۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ گمبٹ میں خسرہ وبائی شکل اختیار کر گیا۔ خسرے سے مزید 2 بچے جاں بحق۔ رواں ہفتے میں اب تک 9 بچے وبائی مرض کا نشانہ بن چکے ہیں۔ شہریوں کا ارباب اختیار سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شہداد کوٹ میں ماہ رمضان میں شراب کی خرید و فروخت کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پولیس نے کارروائی کر کے شراب فروش گینگ کے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے شراب کی درجنوں بوتلیں برآمد۔ پانیوال میں سرکاری اسکول میں چوری، نامعلوم چور اسکول کے تالے توڑ کر سولر سسٹم لے اڑے۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق پولیس شکایات کے باوجود نہیں پہنچی۔ اہل علاقہ کا ڈی پی او سے چوری کی واردات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ نوشہرہ میں ماہ رمضان میں مہنگائی کی لہر برقرار ہے۔ اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں گراں فروش دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔
خیبر پختونخوا کے چپلی کباب ذائقے میں اپنی مثال آپ. افطار میں چپلی کباب پشاور کے شہریوں کی پسندیدہ ڈش. چپلی کباب کو روایتی پکوانوں میں خاص اہمیت حاصل. قیمے میں پیاز، ٹماٹر اور مسالے ملا کر چپلی کباب تیار کیے جاتے ہیں.